ٹرمپ کا آرڈر، امریکی فوج نے ایران پر حملے روک دیے۔ امریکی صدر نے گزشتہ رات ایران پر فوجی حملے کا حکم واپس لیا۔ امریکی نیوز ویب سائٹ ایکزیوس کا دعویٰ، کہا صدر ڈونلڈ ٹرمپ مذاکرات کو وقت دینا چاہتے ہیں۔ امریکی حکومت نے 13 راتوں سے جاری فضائی حملے اچانک روکنے کی وجہ فوری طور پر نہیں بتائی۔ ایران عمان میں آبنائے ہرمز کھولنے پر جلد معاہدہ طے پانے کا امکان ہے۔ امریکہ کا موقف تھا کہ یہ کارروائیاں آبنائے ہرمز میں ایرانی حملوں کے جواب میں کی جا رہی تھیں۔ امریکی سینٹ کام کے مطابق ایران کے خلاف بحری ناکہ بندی مکمل طور پر نافذ ہے۔ 25 جولائی تک ناکہ بندی توڑنے کی کوشش کرنے والے 12 تجارتی جہازوں کا رخ موڑا گیا۔ احکامات نہ ماننے پر 2 تجارتی جہاز ناکارہ بنا دیے گئے۔ 2 تجارتی جہازوں کی تلاشی لی گئی۔ ایرانی فوج کے مطابق امریکہ نے حملے روک دیے ہیں تو ہم نے بھی جوابی کارروائیاں معطل کر دیں۔ جے ڈی وینس اور عسکری حکام کے ایران پر حملوں سے متعلق خدشات۔ رپورٹ کے مطابق امریکی نائب صدر اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف جنرل ڈین کین نے جنگ میں مزید شدت لانے پر تحفظات کا اظہار کر دیا۔ جے ڈی وینس اور جنرل ڈین کین نے جمعے کو صدر ٹرمپ کو اپنے خدشات سے آگاہ کیا۔ جنرل ڈین کین نے امریکی اسلحے کے ذخائر اور دیگر ممکنہ منفی اثرات پر تشویش بھی ظاہر کی ہے۔ ٹرمپ کو بتایا کہ امریکی فوج ٹرمپ کے دستیاب آپشنز پر عمل کر سکتی ہے اور کامیاب بھی ہو سکتی ہے، تاہم اس کے ممکنہ نتائج سے خبردار بھی کیا۔ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کی خلاف ورزی کے بعد ایرانی حملوں میں 200 سے زائد امریکی فوجی ہلاک ہوئے۔ پاسداران انقلاب کے ترجمان جنرل حسین محبی کا دعویٰ، کہا امریکی ہلاکتوں سے متعلق واشنگٹن کے اعداد و شمار سراسر جھوٹ ہیں۔ ایران کے جوابی حملوں میں زخمی ہونے والے امریکی فوجیوں کی تعداد 200 سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ ایرانی حملوں میں خطے میں امریکہ کے 8 فوجی مراکز کو نشانہ بنایا گیا۔ 2 ہفتوں میں امریکی اڈوں پر 11 جنگی طیارے، ہیلی کاپٹرز تباہ کیے۔ حملوں میں 17 ڈرونز، F-15 جنگی طیارہ اور P-8 طیارہ تباہ کیا گیا۔ پاسداران انقلاب کی برطانیہ کو سخت وارننگ۔ ترجمان نے کہا کہ برطانیہ نے امریکہ کی مدد کی تو وہ ہمارا ہدف ہوگا۔ امریکہ کے اس ساتھ جنگ میں شامل ہر ملک کو نشانہ بنایا جائے گا۔ امریکی بمبار طیاروں نے حال ہی میں برطانوی اڈے استعمال کیے۔ پاسداران انقلاب نے اسرائیل کو بھی خبردار کر دیا، کہا اسرائیل جنگ میں شامل ہوا تو آفت کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہے۔ اسرائیل جانتا ہے کہ جنگ میں شامل ہوا تو ہم کیا کریں گے۔ ایران کا آبنائے ہرمز سے متعلق عمان کے ساتھ مذاکرات میں پیش رفت کا دعویٰ۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کے مطابق مذاکرات تہران میں ہوئے۔ ایران اور عمان کے نائب وزرائے خارجہ نے آبنائے ہرمز کے انتظام پر بات چیت کی۔ دونوں فریقین نے محفوظ بحری آمد و رفت کے اصولوں اور طریقہ کار پر تبادلہ خیال کیا۔ مذاکرات میں دونوں ساحلی ممالک کے خود مختار حقوق کا احترام یقینی بنانے پر بات ہوئی۔ مذاکرات مفید رہے اور خاصی پیش رفت ہوئی۔ ایران اور عمان کے درمیان تکنیکی اور سیاسی مشاورت جاری ہے۔ یمن تنازع کا منصفانہ حل ضروری ہے۔ یمن کے تنازع کا کوئی فوجی حل نہیں، بات چیت پر واپسی اور طے شدہ روڈ میپ پر عمل ہی حل ہے۔ ذرائع کے مطابق روسی ترجمان اور سعودی وفد کی عمان میں ملاقات، علاقائی سلامتی اور استحکام میں پیش رفت پر بات چیت ہوئی۔ ایران نے امریکہ اسرائیل جنگ کے دوران اربوں ڈالر کما لیے۔ کشیدگی کے دوران ایران نے 18 ارب ڈالر سے زائد کا تیل فروخت کیا۔ ایران کے وزیر تیل محسن پاک نیات کا دعویٰ، کہا ایران نے جنگ کے دوران 11 ارب 50 کروڑ ڈالر جبکہ جنگ بندی کے عرصے میں 6 ارب 50 کروڑ ڈالر مالیت کا تیل فروخت کیا ہے۔ جنگ بندی کے بعد ایران 10 کروڑ بیرل ذخیرہ شدہ خام تیل اور گیس کے ذخائر کا ایک حصہ فروخت کرنے میں کامیاب رہا۔ بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز کا ایکشن انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن العزم کے تحت دہشت گردوں کے خلاف مؤثر کارروائیاں، ہلاک دہشت گردوں کی تعداد 16 ہو گئی۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق کلیکند، عمرانی، کھٹپوچا اور مستوم سمیت مختلف علاقوں میں کارروائیاں کی گئیں۔ فی الحال ہندوستان کے متعدد ٹھکانے اور کمین گاہیں تباہ، اسلحہ اور دھماکہ خیز مواد برآمد۔ بھارتی اسپانسرڈ خوارج کا چیک پوسٹ پر حملہ ناکام۔ جنوبی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز کی جوابی کارروائی، 4 خوارج ہلاک، دھماکہ خیز مواد سے بھری گاڑی چیک پوسٹ کے باہر تباہ کر دی۔
ISPR کے مطابق خودکش حملہ دھماکہ خیز گاڑی سمیت ہلاک اہلکاروں نے 3 دہشت گردوں کو قریبی عمارت میں محصور کر دیا۔ کلیئرنس آپریشن میں 3 دہشت گرد مارے گئے۔ حملے میں چیک پوسٹ کو کوئی نقصان نہ پہنچا۔ دہشت گرد چیک پوسٹ کی سیکیورٹی توڑنے میں ناکام رہے۔ فورسز نے بروقت اور مؤثر کارروائی کی۔ دہشت گردی کے خاتمے تک کارروائیاں پوری قوت سے جاری رکھیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اعلان۔ جنوبی وزیرستان میں چیک پوسٹ پر حملہ ناکام بنانے پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ فورسز کی پیشہ ورانہ مہارت، غیر معمولی جرت اور بروقت کارروائی کو سراہا۔ کہا، ہمارے بہادر جوانوں نے دشمن کے مذموم عزائم کو ناکام بنا دیا، ثابت کیا کہ پاکستان کی سلامتی پر کوئی آنچ نہیں آنے دی جائے گی۔ پوری قوم بہادر افراد اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ آزاد کشمیر انتخابات کے پہلے مرحلے کی گھڑی قریب آ گئی۔ انتخابی مہم ختم، پولنگ کل ہوگی۔ میرپور آزاد کشمیر ڈویژن کے 3 اضلاع کے 13 حلقوں میں پولنگ ہوگی۔ بیلٹ پیپرز، دیگر انتخابی سامان پریزائڈنگ افسروں کے حوالے۔ پولنگ سامان کی ترسیل کے دوران پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے سیکیورٹی پر مامور رہے۔ تمام پولنگ اسٹیشنز تک انتخابی سامان بروقت پہنچانے کے انتظامات مکمل۔ میرپور ضلع کی 4، بھمبر کی 3، کوٹلی کی 6 نشستوں پر زور پڑے گا۔ آزاد جموں کشمیر میں عام انتخابات کی گہمہ گہمی عروج پر۔ عام انتخابات میں نوجوان امیدواروں کی بھرپور شرکت۔ آزاد جموں کشمیر کی سیاست کے لیے خوش آئند قرار۔ نوجوان امیدواروں کا کہنا ہے کہ جمہوریت کی مضبوطی کے لیے عوام کی بھرپور انتخابی شرکت ناگزیر ہے۔ شہری اپنے ووٹ کا حق ضرور استعمال کریں۔ ووٹ آئینی اور جمہوری طاقت ہے۔ حقیقی عوامی نمائندوں کا انتخاب ووٹ سے ہی ممکن ہے۔ عوامی مسائل کا مؤثر حل عوام کے اعتماد سے منتخب نمائندوں کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ عوام کا منتخب نمائندہ ہی حقیقی جمہوریت کا علمبردار اور عوامی حقوق کا محافظ ہوتا ہے۔ آزاد کشمیر کے بحران کا پرامن حل چاہتے ہیں، بلاول بھٹو کا ویڈیو پیغام۔ کہا، بحران کے حل کے لیے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کا مطالبہ کر رہا ہوں۔ ایسا کمیشن جو اس بحران اور ٹکراؤ کا خاتمہ کرے، کشمیری عوام کو ان کی روزمرہ کی مشکلات سے نجات دلائے۔ ایسا فورم بھی فراہم کرے جہاں سچ سامنے آئے، ہر شکایت سنی جائے اور ہر متاثرہ خاندان کو انصاف مل سکے۔ چاہیے کہ جان گنوانے والا عام شہری ہو، پولیس افسر ہو یا سیکیورٹی جوان، تاکہ ہم کہہ سکیں کہ یہ صرف میرا نہیں بلکہ میرپور کا بھی مطالبہ ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف آزاد کشمیر کے عوام کی فلاح کے لیے دن رات کوشاں ہیں۔ مریم اورنگزیب کہتی ہیں کہ شہباز شریف کی خدمت شہر بھر میں نظر آتی ہے۔ عوام کی خدمت کرنے کے لیے نیت اور محنت کا جذبہ ہونا چاہیے۔ پنجاب میں خواتین کے سماجی تحفظ کے لیے مریم نواز نے نظام متعارف کرایا۔ میرپور اور راولپنڈی کی خواتین نے فیصلہ سنا دیا، جیت مسلم لیگ نون کی ہوگی۔ پنجاب میں مونسون بارشوں سے 29 افراد جان سے گئے۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق حادثات میں 203 افراد زخمی ہوئے۔ لودھرا کی تحصیل کہروڑ پکا میں ہوٹل کی چھت گر گئی، 15 افراد زخمی۔ بارش تھمنے کے انتظار میں لوگ ہوٹل میں رک گئے تھے۔ ملتان میں چھت گرنے سے 2 افراد زخمی۔ پنجاب کے کئی شہروں میں بارش، دیپال پور میں وقفے سے بارش، سڑکیں تالاب بن گئیں۔ جہانیہ میں بارش سے نشیبی علاقے زیریاب۔ جلال پور، پیروالا اور گردنوا میں وقفے سے بارش، بجلی کی فراہمی معطل۔ بادل ابھی مزید برسیں گے۔ مانسون بارشوں کا تیسرا سپیل 27 جولائی تک جاری رہے گا۔ لاہور سمیت پنجاب کے بیشتر شہروں میں آج بھی بارش کی پیش گوئی۔ موسلادھار بارش سے نشیبی علاقوں کے ندی نالوں میں طغیانی کا خطرہ۔ لاہور میں 5 روز کے دوران 450 ملی میٹر بارش ریکارڈ۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق مری کے پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ ہے۔ سیاح اور مسافر پیش گوئی کی مدت کے دوران انتہائی محتاط رہیں۔ صوبائی کنٹرول روم سمیت ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آپریشن سینٹرز کو الرٹ جاری۔ دریائے چناب کی سیلابی ریلے نے تباہی مچا دی۔ جھنگ کے نواحی علاقے کوٹلہ نیک احمد کا رابطہ پل بہہ گیا۔ درجنوں دیہات کا زمینی رابطہ منقطع، سینکڑوں افراد محصور۔ امدادی سرگرمیاں متاثر، سیلابی صورتحال سنگین۔ متاثرہ علاقوں میں آمد و رفت معطل۔ پنڈی بھٹیا میں مانسون بارشوں کے باعث نالہ وگ میں طغیانی، متعدد دیہات زیر آب آنے سے رابطہ سڑکیں منقطع۔
سیلابی پانی بستیوں اور کھیتوں میں داخل، سینکڑوں ایکڑ پر کھڑی فصلیں شدید متاثر۔ میاوالی کے نواح میں دریائے کٹاؤ، مٹی کے بند میں شگاف، پانی کھیتوں میں داخل۔ کراچی میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش، سب سے زیادہ بارش گلشن حدید میں 17 ملی میٹر ریکارڈ۔ سرجانی ٹاؤن اور اورنگی ٹاؤن میں 5 ملی میٹر بارش۔ کیماڑی، مسرور بیس، اولڈ ایئرپورٹ، صدر اور کورنگی میں بھی بادل برسے۔ کراچی میں مزید بارش اور بوندا باندی کا امکان۔ مانسون بارشوں سے دریاؤں میں موجیں موزور، پنجاب کے دریاؤں میں بھی طغیانی کی صورتحال۔ دریائے سندھ میں کالا باغ کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب، پانی کی آمد 3,34,000 اور چشمہ کے مقام پر 3,70,000 کیوسک۔ دریائے سندھ میں گڈو بیراج کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب، پانی کی آمد 2,17,000 کیوسک ریکارڈ کی گئی۔ دریائے چناب میں سیلابی صورتحال نچلے درجے پر آ گئی، مرالا کے مقام پر پانی کا بہاؤ 1,43,000 کیوسک۔ دریا راوی میں بلوکی اور سرنائی کے مقام پر نچلے درجے کی سیلابی صورتحال۔ پیٹرولیم مصنوعات کی 5 روزہ مہنگائی مشن کے بعد 2 روز کی چھٹی۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں پیر تک برقرار، نیا نوٹیفیکیشن جاری۔ حکومت نے قیمتیں گزشتہ روز کی سطح پر برقرار رکھیں۔ پیٹرول کی قیمت 335 روپے 18 پیسے، ڈیزل کی 383 روپے 46 پیسے فی لیٹر۔ 26 اور 27 جولائی کو قیمتیں گزشتہ شرح پر برقرار رہیں گی۔ محسن نقوی کے تربت میں ایف سی کے جدید ترین اسپتال کا افتتاح۔ ڈاکٹرز، نرسز اور پیرامیڈکس سے ملے، او پی ڈی، وارڈز، ایم آر آئی، سی ٹی اسکین رومز اور آپریشن تھیٹر کا معائنہ۔ کہا ایف سی اسپتال کو اتنی جلدی فنکشنل دیکھ کر بہت خوشی ہوئی ہے۔ تربت میں علاج معالجے کی جدید سہولیات سے آراستہ اسپتال اشد ضرورت تھی۔ تربت کی مقامی آبادی کو بھی علاج معالجے کی یہ بہترین سہولت میسر ہوگی۔ محسن نقوی نے ایف سی بلوچستان ساؤتھ کی پیشہ ورانہ تیاریوں کو سراہا۔